اب اطاعت کے بارے میں پانچواں حق ہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرنا۔ اب اطاعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ آگے دیکھیں، اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہی ارشاد فرمایا ہے، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور پیروی میں ہی کامیابی ہے، اور جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت نہیں کرتا تو آگے دیکھیں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ کھلم کھلا گمراہ ہوا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں ہی کامیابی ہے۔ ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ بڑی کامیابی حاصل کرے گا۔ اب رسول کی اطاعت حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ بڑی کامیابی، جسے ہم کہتے ہیں نا A+ گریڈ حاصل کر لیا ہے، فاز فوزا عظیما، اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ تو بڑی کامیابی سے مراد یہی ہے کہ وہ A+ گریڈ میں چلا گیا، اس نے بہت اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کر لی۔ کون؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ یہ تو قرآن میں ایسی بہت سی آیات ہیں، تقریباً 33 ٹائمز، 33 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ اطاعت کے ساتھ ہی کامیابی ہے، جو اطاعت کرے گا وہی کامیاب ہوگا، اور جو نافرمانی کرے گا تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو نافرمانی کرے گا وہ کھلم کھلا گمراہ ہوگا۔ آگے ہم اس پہ حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے میری اطاعت کی، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور من یعصنی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اب یہ بڑی وضاحت کے ساتھ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ جو آپ علیہ السلام کی اطاعت کرے گا، آپ کے احکامات پر چلے گا، آپ کے حکموں پر چلے گا، تو بالکل ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چل رہا ہے۔ اور جس نے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، کسی بھی معاملے میں آپ علیہ السلام کی نافرمانی کی تو گویا ایسے ہے جیسے اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اب اطاعت کرنے پر ہمیں کیا ملے گا؟ سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے گی تو اس سے ہمیں انعام کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ فرماتے ہیں اے نبی ان سے فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یعنی میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو۔ اتباع اطاعت ایک ہی معنی میں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے نبی ان سے فرمائیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ تمہیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، اور جو آپ علیہ السلام کی پیروی جب کریں گے تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو
کیا فرمایا؟ جب اللہ کے نبی کی اتباع کی جائے گی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی جائے گی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات پر چلا جائے گا، پھر اللہ تم سے محبت کریں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور دوسرا کیا انعام ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو گناہوں کی معافی، اس کا ایک دوسرا طریقہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، آپ علیہ السلام کے احکامات پر عمل کرنے میں ہے، کہ اس سے ایک انعام تو یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کہ وہ محبوب بندہ بن جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بخشنے اور رحم کرنے والے ہیں۔ ایسے ہی اور بھی بہت سی آیات ہیں، ان آیات کے علاوہ بھی بہت سی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا ہے، تقریباً 33 آیات ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ ایسے ہی پیچھے بھی ہم ایک آیت پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا سورۃ النساء کے اندر، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ نے فرمایا اے نبی، اے تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس کے جھگڑوں میں آپ کا فیصلہ نہ مان لیں۔ بالکل واضح فرما دیا کہ جو آپ علیہ السلام کا حکم کا انکار کر دے گا تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ہمیں علم ہے، ہم نے یہ پڑھا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ رسول اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت میں ایک منافق کو قتل کر دیا تھا، کہ ایک منافق نے نبی علیہ السلام کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ یہ ایمان والا نہیں ہے بلکہ یہ کافر ہیں، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ جو لوگ آپ کا فیصلہ نہیں مانتے، آپ کے فیصلے کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ایسے ہی اور بھی اللہ تعالیٰ کی اس میں بہت سی آیات ہیں جس میں اللہ نے بار بار یہی ارشاد فرمایا ہے کہ آپ علیہ السلام کی اطاعت کی جائے، آپ کی پیروی کی جائے۔ اب اطاعت کس طرح کی ہونی چاہیے؟ اطاعت کیسی ہونی چاہیے؟ جیسی اطاعت صحابہ کرام کی تھی، جیسی پیروی صحابہ کرام نے کی، آپ نبی اکرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اتباع جیسی صحابہ کرام نے کی، ویسی اطاعت ویسی اتباع ہم نے کرنی ہے۔ اور نبیوں کے آنے کا مقصد بھی یہی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے سورۃ النساء کے اندر، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے ہر رسول کو اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ تمام رسولوں کی اطاعت ان کی امت کے لیے اپنے اپنے دور کے رسولوں کی، نبیوں کی اطاعت کرنا ضروری تھا۔ اب جس قوم نے بھی اپنے دور کے نبی کی اطاعت کی، جس قوم نے اپنے دور کے نبی کی بات کو مانا وہ کامیاب ہوئے، اور جنہوں نے اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا وہ دنیا میں بھی ناکام ہو گئے اور آخرت میں بھی ناکام ہو گئے۔ ہمارے پاس اس سے بہت سارے واقعات ملتے ہیں صحابہ کرام کی ذات کے حوالے سے، ہم ان میں 2-3 واقعات یہاں پہ ہیں، اس علاوہ اور واقعات کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی جب آپ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے تو اس سے پہلے آپ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک لشکر کو بھیجا تھا۔ اب وہ لشکر کو بھیجا تھا تو ابھی وہ لشکر رستے میں ہی تھا کہ اس بار یہ خبر مل گئی کہ نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، تو وہ لشکر واپس آ گیا۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجہیز و تکفین کے بعد جب باری آئی تو اب کیا ہوا کہ کچھ فتنے کھڑے ہو گئے، جن میں کچھ لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کچھ لوگ اسلام سے پھر کے مرتد ہونا شروع ہو گئے۔ تو ایسے حالات بن گئے کہ اب یہ ممکن تھا کہیں لوگ مدینے پر حملہ آور نہ ہو جائیں، کہیں لوگ مدینے پر حملہ نہ کر دیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ اسامہ بن زید کا جو لشکر جس کو اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا اس کو بھیج دیا جائے، اس کو بھیجنے کا حکم دیا، وہ چلا جائے۔
تو बाद सहाबा ने कहा कि ए मुसलमानों के खलीफा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला से फरमाया कि आप अब इस लश्कर को ना भेजें, कहीं ऐसा ना हो मदीना मुनव्वरा खाली हो जाए और दुश्मन हमलावर हो सकता है। तो अब आप इस लश्कर को ना भेजें। अब हालात ऐसे हैं, कहीं पे लोग ज़कात का इनकार कर रहे हैं, आपको उनके खिलाफ जिहाद करना है। कहीं पे लोग नबूवत का झूठा दावा कर रहे हैं, उनके खिलाफ जिहाद करना है। कुछ लोग मुर्तद्दीन हो रहे हैं। तो आप ऐसे अब इस लश्कर को ना भेजें। तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने क्या इरशाद फरमाया कि उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर मुझे ये खतरा हो कि इस लश्कर को भेज देने की सूरत में मुझे दरिंदे खा जाएंगे, तब भी मैं इस लश्कर को भेज कर रहूंगा और इसे वहां से होकर ही आना होगा। और क्या फरमाया कि मैं इस लश्कर को भेजने से कैसे रुक जाऊं, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आसमान से वही नाजिल हो रही थी और आप सबने फरमाते थे कि उसामा के लश्कर को भेजो, उसामा के लश्कर को भेजो। वक्त है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार बीमार थे, तो आप सल्लल्लाहु ने उस वक्त उसामा के लश्कर को भेजा। और रवायत में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुछ बेहतर हुए तो आप उसामा के लश्कर के साथ खुद चल के जा रहे थे और उन्हें रास्ते में हिदायत दे रहे थे। और फिर अभी वो लश्कर रास्ते में ही था, आप सल्लल्लाहु दुनिया से पर्दा फरमा गए। तो अब अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, आगे फरमाया कि अगर कुत्ते और भेड़िए भी घसीट कर ले जाएं, इन्हें अगर मुझे भेड़िए भी घसीट कर ले जाएं, तब भी मैं इस बात को तब्दील नहीं कर सकता जिसका फैसला आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा चुके हैं। ये थी इताअत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये थी इताअत सहाबा कराम की। को उन्होंने इस चीज को नहीं देखा कि अब तो हालात खराब हो जाएंगे, अब लोग मदीने पे हमलावर हो जाएंगे, तो हम इस लश्कर को रोक लें या ना भेजें, बल्कि जो हुक्म नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा चुके थे उसको मिनवान वैसे ही पूरा किया। ऐसी ऐसी इताअत हमारी होनी चाहिए कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया, अब उस पर हमारी तरफ से कोई इख्तियार नहीं है, अब हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अब हुक्म आ गया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ऐसे ही एक वाकया देखते हैं, अगर उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप एक दफा उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया आता है कि आप एक दफा जब आप गए उसके लिए हजर अस्वद को बोसा देने के लिए, तो आप, सही बुखारी में आता है कि हजर अस्वद की तरफ मुंह करके फरमाया, हजर अस्वद को फरमाया कि वल्लाह मैं जानता हूं कि तू एक पत्थर है, ला तज़ुर्रु वला तनफ़उ, तेरे अंदर ना तो नुकसान पहुंचा सकता है और ना नफा पहुंचाना तेरे इख्तियार में है। ये जो मेरे फरूक फरमा रहे हैं पत्थर से कि ना तो नफा पहुंचा सकता है और ना नुकसान पहुंचा सकता है। अगर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे बोसा देते हुए ना देखता तो मैं तुझे बोसा ना देता। फिर उस पत्थर को बोसा दिया और फरमाया कि रमल की हमें क्या जरूरत थी। और रमल जो लोग जाते हैं वहां पे हज उमरा करने के लिए, वो जरा अपने कंधों को निकाल कर चलते हैं। तो फरमाया कि हमें रमल की क्या जरूरत थी, हमने इसके जरिए मुशरिकों को दिखलाया और इनको अल्लाह ताला ने हलाक कर दिया। फिर फरमाया ये ऐसी चीज है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, इसलिए हम इसे छोड़ना पसंद नहीं करते। अब ये थी इताअत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, कि हजर अस्वद को बोसा दे रहे हैं तो साथ ही अकीदा भी बता रहे हैं कि हमारा अकीदा ये है कि ये पत्थर ना नुकसान दे सकता है ना नफा दे सकता है। और कह रहे हैं कि सिर्फ इसलिए बोसा दिया जा रहा है कि इसको नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोसा दिया है, वरना इसके अंदर कोई नफा और नुकसान देने का इख्तियार नहीं। ये था सहाबा कराम की इत्तिबा इताअत, ये थी सहाबा कराम का इश्क रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, ये थे सहाबा कराम की मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, ये थी सहाबा कराम की इत्तिबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। और साथ अकीदा भी बयान फरमा दिया, लेकिन उसके बावजूद फिर भी उसको बोसा किस लिए दे रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बोसा दी है। ऐसी ऐसी इताअत हमारे अंदर होनी चाहिए। ऐसे ही एक और सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका वाक़या आता है
ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف لائے، ابھی وہ آ رہے تھے، ابھی پیچھے ہی تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ بیٹھ جاؤ. اب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہیں پہ تھے، باہر ہی تھے، اور وہیں بیٹھ گئے. بعض جگہ تو یہ آتا ہے کہ ان کا ایک پاؤں باہر تھا اور ایک اندر تھا، یعنی جیسے پاؤں رکھے ہوئے تھے وہیں بیٹھ گئے، اور اتنا بھی نہیں کہا کہ پیچھے ہو جائے یا آگے آ جائے، ویسے ہی بیٹھ گئے. یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ آپ علیہ السلام کے حکم کے آگے کوئی ایسی تعویل کریں کہ آپ نے یہ حکم تو مسجد والوں کو دیا ہے، میں تو مسجد سے باہر ہوں، بلکہ آپ دروازے کی چوکھٹ پر ہی بیٹھ گئے. آپ کا ایک پاؤں دروازے کی چوکھٹ سے اندر تھا، ایک باہر تھا. اب جب اللہ کے نبی نے دیکھا تو فرمایا کہ اے عبداللہ بن مسعود اندر آ جاؤ، ادھر آؤ. تو عبداللہ بن مسعود اندر چلے گئے. تو یہ صحابہ کرام کی اطاعت تھی کہ جیسے انہوں نے اس کو سنا، جیسے ہی نبی علیہ السلام کے حکم کو سنا، اس پر فوری طور پہ عمل کیا. اب اس میں اپنی مرضی کا کوئی اختیار اس میں نہیں رکھا. تو ایسی اطاعت اور ایسی پیروی ہمارے اندر ہونی چاہیے. اس کے علاوہ بھی اور بہت سے واقعات ہیں، حضرت صحابیات کے واقعات ہیں، حضرت صحابہ کرام کے واقعات بھی. حضرت صحابیات کے واقعات آتے ہیں. ایک دفعہ ایک صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. ان کے ہاتھ میں سونے کے 2 بڑے بڑے کنگن تھے، جنہیں دیکھ کر آپ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کیا تم ان کی زکات دیتی ہو؟ عرض کیا نہیں. ارشاد فرمایا تو کیا یہ پسند کرتی ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں ان کی زکات نہ دینے کی وجہ سے آگ کے کنگن پہنائے؟ کنگن پہننا تو گناہ نہیں ہے، لیکن زکات نہ دینا گناہ ہے. تو کیا پہلے پوچھ لیا کہ ان کی زکات دیتی ہو؟ جب انہوں نے کہا کہ نہیں، فرمایا پھر کیا تمہیں پسند ہے کہ اللہ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ پھر یہ سن کر جو صحابیہ تھی رضی اللہ تعالی عنہا، فوراً وہ کنگن اتار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر دیے اور فرمایا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہ تھی صحابیات کی. ایسی اور بھی بہت صحابیات کے بارے میں آتا ہے کہ فوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حکم پر عمل کرتے تھے. ایسی ایک واقعہ آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کیا یا رسول اللہ کیا میرا سیاہ رنگ مجھے جنت جانے سے روک سکتا ہے؟ وہ صحابی ایسے تھے کہ ان کا رنگ سیاہ تھا. فرمایا یا رسول اللہ کیا میرا سیاہ رنگ مجھے جنت جانے سے روک سکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک تم اپنے رب سے ڈرتے رہو اور اس بات پر ایمان لاؤ جس کو اس کا رسول لایا ہے. انہوں نے کہا میں نے گواہی دی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں. پھر اس نے کہا میرے لیے کیا نفع بخش ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو باقی لوگوں کے لیے ہے اور تیرے لیے نقصان اسی میں ہے جس میں باقی لوگوں کے لیے نقصان ہے، اور آپ سب کے بھائی ہیں. تو اس شخص نے کہا میں ایک ایسے شخص کی خدمت میں اس کی بیٹی کے نکاح کا پیغام بھیجا جو اس وقت آپ کے سامنے موجود نہیں ہے. اس نے میرے سیاہ آپ بنو ثقیف کے فلاں آدمی کے گھر جائیں، وہ نیا اسلام لایا ہے، اس کی طبیعت میں کچھ سختی ہے، ان کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور کہیں کہ اللہ کے نبی نے آپ کی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیا ہے. سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ جا کر پیغام پہنچا دیا. وہ جو سردار تھے جن کو پیغام بھیجا تھا، اب انہوں نے جب اس صحابی کی صورت کو دیکھا تو بہت برہم ہوئے کہ میں اپنی حسین و جمیل بیٹی کا نکاح اس سے کر دوں. سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی تھے مایوس ہو کر واپس پلٹنے لگے تو پردے کی اوٹ سے آواز آئی جانے والے ٹھہر جا. وہ ٹھہر گئے. پھر آواز آئی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے میرے ساتھ نکاح کرنے کو بھیجا ہے؟ اگر یہ واقعہ ہی یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے تو پھر مجھے یہ حکم قبول ہے. اس کے بعد اس صحابیہ نے اپنے باپ کو سمجھایا کہ آپ نے بہت برا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر ایسی ناراضگی کا اظہار کیا. آپ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا. اسلام تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے سب کچھ کرنے کا نام ہے. بہتر ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر اپنی غلطی کی معافی مانگے.
اب یہ تھی وہ صحابیہ، ان کے دل میں یہ تھی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی۔ اب یہ بیٹی کی جب باتیں کی تو باپ پر اس کا بڑا گہرا اثر ہوا، بات کو سمجھ گئے اور کہا کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر معافی مانگی، آپ نے تسلی دی، اور بالآخر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا جو سیاہ چہرے والے تھے، ان کی شادی عرب کے اسی معزز سردار کی بیٹی سے ہو گئی۔ اب وہ دیکھیں، ایک صحابیہ نے صرف اس لیے اپنا نکاح قبول کر لیا کہ اس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ آپ علیہ السلام کے سامنے کسی چیز، آپ علیہ السلام کے حکم کے سامنے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ ایسے ہی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک واقعہ آتا ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے موقع پر مدینہ میں اعلان کر دیا گیا کہ جناب جنگ کے لیے نکلو، جنگ کے لیے نکلو۔ تو حضرت حنظلہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی فوراً نکل آئے، فوراً نکلی، اپنی تلوار اٹھائی، اپنی بیوی کے پاس تھے، باہر نکلے، تلوار اٹھائی اور فوراً آ گئے اور اس دلیری کے ساتھ لڑے جنگ احد میں، اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حنظلہ کو آسمان کے فرشتوں نے غسل دیا ہے اور ان کے بالوں سے پانی بھی ٹپک رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارا دوست حنظلہ جس سے فرشتے غسل دے رہے ہیں، ان کی بیوی سے پوچھو اس کی کیا وجہ ہے۔ ان کی بیوی نے فرمایا یہ میرے پاس تھے اور انہوں نے جب آپ علیہ السلام کا حکم سنا تو غسل بھی نہیں کیا، فوری نکل آئے، اسی وقت نکل آئے۔ کیوں کہ آپ علیہ السلام کا حکم آ چکا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ یہ تھا صحابہ کرام کی اطاعت، اور اگر اطاعت نہیں ہوتی، اگر اطاعت نہ کی جائے تو پھر کیا حالات پیش آتے ہیں۔ ہم نے تھوڑی سی بھی معمولی سی روگردانی ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تو ہم نے اکثر یہ واقعہ سنا ہوا ہے۔ غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو پہلے تو فتح مل گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کا دستہ احد کے پہاڑ پر بٹھا دیا اور ان سے فرمایا کہ ہمیں فتح ہو یا شکست، جب تک میں تمہیں نہ کہوں تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، یہیں پہ رہنا ہے اور اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ تو وہ 50 صحابہ کرام کو وہاں بٹھا دیا پہاڑ پر، اب مسلمان نیچے، باقی صحابہ کرام نیچے تھے اور کافروں سے لڑتے رہے۔ تو مسلمانوں کو فتح ہو گئی، اور جب فتح ہو گئی تو مسلمانوں نے مال غنیمت سمیٹنا شروع کر دیا۔ اب جب اوپر سے ان صحابہ نے دیکھا کہ اب تو فتح ہو چکی ہے، اب تو ہم جنگ جیت چکے ہیں، تو انہوں نے آپس میں بات کی، کچھ نے کہا کہ واپس چلتے ہیں، کچھ نے کہا کہ نہیں ہم ادھر ہی ٹھہرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ہمیں فتح ہو یا شکست واپس نہیں جانا، لیکن ان میں اکثر صحابہ نے یہ کہا کہ جی اب تو ہم جیت چکے ہیں، فتح ہو چکی ہے، اب یہاں ٹھہرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے وہ نیچے اتر آئے۔ اب یہ ان کی اجتہادی غلطی تھی، بظاہر اجتہادی غلطی تھی۔ اب وہ جو صحابہ نیچے اتر آئے تو ابھی مسلمان اپنا سامان سمیٹ رہے تھے، تو کافروں کا ایک لشکر، کفار کا ایک لشکر، تو وہ آیا اور اس پہاڑ کی اور سے، اس کے پیچھے سے ان کو سمجھ آئی کہ یہاں سے ہم حملہ کر سکتے ہیں۔ وہ ایک لشکر آیا اور وہ جو چند صحابہ کرام جو 8-10 بچ گئے تھے، وہ وہاں بیٹھے ہوئے جو تھے ان سے مقابلہ ہوا اور وہ صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ تو کفار کے اس لشکر نے اوپر سے پہاڑ کے درے سے گھوم کر آ کر پھر مسلمانوں پہ حملہ کر دیا۔ اب مسلمان یہ بظاہر وہ ان کے علم میں نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے، مسلمان وہ درمیان میں آ گئے تو بہت سے صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید ہو گئے، اور مسلمانوں کو پھر وہ جو فتح تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ آل عمران میں کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب کہ تم اللہ کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے اور آپس میں جھگڑنے لگے، یعنی کہ وہ تمہاری آپس میں گفتگو ہونے لگی کہ ہاں جی واپس چلا جائے یا یہیں ٹھہرا جائے، اور تم نے حکم عدولی کی بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری محبوب چیز فتح اور نصرت تم کو دکھا دی۔
جب تمہیں فتح و نصرت مل گئی تو تم نے کیا کیا؟ اس درے کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں بعض تم میں سے دنیا چاہتے تھے اور بعض خالص آخرت کے طلبگار تھے۔ یعنی کچھ لوگ جو تھے وہ وہاں سے آگے مال غنیمت کو سمیٹنے کے لیے، کہ دوسرے لوگ مال غنیمت کو سمیٹ رہے ہیں تو ہم تو یہاں ٹھہرے ہوئے، ہمیں مال غنیمت نہیں ملے گا۔ اور بعض صحابہ نے یہ کہا کہ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے تو ہم نے یہیں بیٹھنا ہے، ہم نے نہیں جانا۔ اب وہ خالص آخرت کے طلبگار تھے۔ اللہ نے فرمایا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ پھر کیا ہوا؟ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو ان سے پھیر دیا، یعنی تمہیں شکست دی۔ اب جو فتح تھی غزوہ احد میں، جو پہلے فتح ہو چکی تھی، وہ شکست کے اندر بدل گئی۔ کیوں؟ لیبتلیکم، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان کرے کہ جب تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مانا اور نافرمانی کی تو یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس آزمائش میں ڈال دیا۔ لیکن بعد میں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ ذو فضل عظیم علی المؤمنین، اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ تو یہ بظاہر صرف اس لیے مسلمانوں کو شکست ہو گئی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی، آپ کی نافرمانی کی۔ تو یہ ہمیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر ہی کامیابی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کے اندر ناکامی ہے۔ جس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی وہی کامیاب ہوا، اور جس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کی وہ ناکام ہو گیا۔ تو ہمارے اندر بھی ایسا ہی اطاعت کا جذبہ ہونا چاہیے جیسے صحابہ کرام آپ علیہ السلام کی اطاعت کرتے تھے۔ آگے دیکھتے ہیں چھٹا حق، آگے دیکھیں آپ علیہ السلام کے دین کی نصرت کرنا، دین کی مدد کرنا۔ اب نصرت کرنے کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آگے دیکھیں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ، اور یہ اس لیے تاکہ اللہ جان لے کون ہے جو اس کو دیکھے بغیر اس کے دین کی اور اس کے پیغمبروں کی مدد کرتا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالی قدرت والا ہے، بڑے اقتدار والا ہے۔ تو چھٹا حق آپ علیہ السلام کا ہم مسلمانوں پر، جو ہم پر فرض ہے کہ آپ علیہ السلام کی دین کی مدد کرنا، دین کی نصرت کرنا۔ اب دین کی نصرت کیسے ہے؟ دین کی نصرت کے 4 مراحل ہیں، 4 درجے ہیں دین کی نصرت کے، دین کی مدد کے۔ یہ آپ کے سامنے ہے، 4 مراحل، 4 درجے۔ نمبر 1 دین کا علم حاصل کرنا، نمبر 2 اس علم پر عمل کرنا، علم کو آگے دوسروں تک پہنچانا، اور غلبہ دین کے لیے زبان، مال اور اپنی جان کے ساتھ جدوجہد کرنا۔ نمبر 1 کیا آ گیا؟ دین کے لیے علم حاصل کرنا۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اب چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ اتنا علم، جائز ناجائز، حلال حرام، صحیح غلط، نیکی اور گناہ کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے ذمے فرض ہے۔ فریضۃ، ابن ماجہ کی حدیث ہے، فریضۃ علی کل مسلم۔ لیکن کتنا علم؟ اتنا علم کہ انسان کو پتہ ہو میں اپنی 24 گھنٹے کی زندگی جو گزار رہا ہوں، اس میں یہ کام میں جو کر رہا ہوں، یہ اس پہ مجھے اللہ کی طرف سے ثواب ملے گا یا گناہ ہوگا، یہ کام حلال ہے یا حرام ہے، یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اتنا علم ہر انسان کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ، نماز کے فرائض، واجبات، ایسے ہی جو انسان اپنی زندگی گزار رہا ہے، جس کے ساتھ اسے تعلق پڑتا ہے، اپنے والدین کے ساتھ، اساتذہ کرام کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، ان کے حقوق کے بارے میں جاننا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بارے میں جاننا، جو ضروری علم ہے اس کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔
ہاں عالم بننا پورا، جیسے ہمارے علماء ہیں 8 سال پڑھتے ہیں مدارس کے اندر، اور حفاظ ہیں 2 3 سال 4 سال لگاتے ہیں، قرآن حفظ کرتے ہیں، قاری قرآن بنتے ہیں، علماء بنتے ہیں، مفتین کرام، یہ فرض کفایہ ہے کہ اگر آبادی میں سے، بستی میں سے ایک آدمی قرآن کا عالم بن جائے تو سب کی طرف سے یہ فرض ادا ہو جاتا ہے۔ تو جو علماء نے ایک کورس ترتیب دیا ہوا ہے 8 سالہ درس نظامی کا کورس، وہ فرض کفایہ ہے، لیکن جو بنیادی علم حاصل کرنا وہ فرض عین ہے، وہ ہر مسلمان مرد عورت کے لیے ضروری ہے، اسے پتہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کیسے گزارنا۔ اور دوسرا اس علم پر عمل کرنا، اللہ نے فرمایا جزاء بما كانوا يعملون، کہ اللہ تعالیٰ جزا دیں گے تو عمل پر دیں گے۔ جزاء بما كانوا يعلمون نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں علم پر جزا ملے گی، ہاں علم حاصل کرنے کا ثواب ہے، لیکن جو اصل جزا ہے وہ عمل پر ملے گی، علم پر نہیں ملے گی۔ اقبال نے فرمایا تھا نا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، تو اصل یہ ہے کہ ہم اس علم پر عمل کریں۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے اس دین کا علم حاصل کریں، پھر اس علم پر عمل کریں، اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں، ٹھیک ہے، اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں، اس کو اپنائیں، عمل کریں گے تو پھر ہی اب وہ جیسے وہ دین کی نصرت ہو جائے گی۔ اور اس علم کو آگے دوسروں تک پہنچانا، یعنی کہ اشاعت، دین کی اشاعت، تبلیغ کرنا، یہ بھی آپ علیہ السلام کے دین کی نصرت ہے، اور یہ ہمارے لیے ہے۔ اب اگر ہم، اللہ نے فرمایا ایک جگہ تک اگر تم دین کے پہ نہیں چلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دیں گے، اور تمہاری جگہ ایک دوسری امت کو، دوسری قوم کو لے آئیں گے جو دین پر چلیں گے، جو اسلام پر چلیں گے۔ تو یہ ہمارے لیے ہے، اور اس میں ہمارا اپنا دیکھیں نا، اذان ہوتی ہے تو پہلے مؤذن کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ۔ اب نماز کا علم حاصل کرنا، پھر اس علم پر عمل کرنا کہ نماز کے لیے چلیں، نماز پڑھیں، خواتین گھروں میں اور مرد مسجد کے اندر جا کے نماز پڑھیں۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ آگے مؤذن کیا فرماتا ہے؟ حی علی الفلاح، کہ اس میں تمہاری کامیابی ہے، تمہاری فلاح کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ شاید ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو نعوذ باللہ کوئی اللہ تعالیٰ کے شان میں کمی آ جائے گی، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر ساری مخلوق بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا شروع کر دے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آ سکتی۔ اور اگر ساری مخلوق، چرند پرند، انسان، جنات، حیوانات، سب کے سب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا شروع کر دیں، اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیں، اس کے سامنے سر کو جھکائیں، تو اللہ تعالیٰ کی شان پہلے ہی بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی اضافہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں اور اضافہ نہیں ہو سکتا، وہ پہلے ہی بہت زیادہ ہے، وہ پہلے ہی اپنے اضافے کی پیک پہ ہے۔ تو یہ عبادات، یہ انسانوں، اور جو اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو یہ انسانوں کے فائدے کے لیے، کہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کی، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ اگر ہم اطاعت نہیں کریں گے اس میں ہمارا نقصان ہے۔ تو اس علم کو آگے دوسروں تک پہنچانا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، فرمایا نظر اللہ امرا اسمع منا شیئا بلغه کما سمع، نبی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، یعنی اللہ اسے خوش رکھے، اس نے ہم سے کوئی چیز سنی اور بالکل اسی طرح دوسروں تک پہنچایا جس طرح سنی تھی۔ تو آگے علم کو آگے دوسروں تک پہنچانا جتنا ہم سے ہو سکتا ہے۔ ہم اگر والدین ہیں تو اپنی اولاد تک پہنچانا، استاد ہیں تو اپنے شاگردوں تک پہنچانا، اب ہم اگر خطیب ہیں تو امام ہیں تو اپنے مسجد کے مقتدیوں تک پہنچانا، جہاں تک میری استطاعت ہے۔ مبلغ ہیں تو آگے نیت کرنا، یا اللہ ہم پوری دنیا میں ہم سے اپنے دین کا کام لے لیں۔ آگے جیسے ماشاءاللہ ہماری تبلیغی جماعت کے ساتھی گھروں گھروں میں جا کر لوگوں کو اللہ کا دین پہنچا رہے ہیں، اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں، علم کو آگے پھیلا رہے ہیں، تو اس طرح پھیلانا۔
اللہ توفیق دے اللہ کے راستے میں نکل کر دین کو پھیلانا، اور جو بھی ہمارے پاس طریقہ ہو دین کو پھیلانے کا۔ آج کل یہ سوشل میڈیا کا زمانہ بھی ایک ایسا دور ہے کہ اس کے ذریعے بھی ہم اپنی بات کو آگے پہنچا سکتے ہیں، جیسا کہ اب ہم جو گفتگو کر رہے ہیں یہ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے بات آگے پہنچ رہی ہے۔ تو ہر اس ٹول کو استعمال کرنا، ہر اس طریقے کو استعمال کرنا جس کے ذریعے سے ہم دین کی بات آگے پہنچا سکیں، وہ تحریری طور پہ ہو، وہ تقریری طور پہ ہو، وہ جیسے بھی ہو۔ بلکہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ بعض ایسے لوگ جو بول نہیں سکتے، اشاروں میں گفتگو کرتے ہیں، تو وہ اشاروں کے ذریعے سے ہی، وہ اشاروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت آج دے رہے ہیں۔ وہ بول نہیں سکتے، اشاروں کے ذریعے سے گفتگو کرتے ہیں اور دین کی دعوت کو آگے پہنچا رہے ہیں۔ بلکہ جب ہمارا رائمنڈ کا اجتماع ہوتا ہے تو اس میں باقاعدہ ایسے لوگ جو سماعت سے محروم ہوتے ہیں ان کے لیے الگ سے حلقہ لگایا جاتا ہے، وہاں پہ وہ لوگ وہی لوگ ان کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں اشاروں کے ذریعے سے۔ ان کو دیکھ کر آتا ہے کہ یا اللہ سبحان اللہ، یہ کیسے لوگ ہیں جو اشاروں کے ذریعے سے اللہ کا پیغام آگے پہنچا رہے ہیں۔ تو جہاں ہماری استطاعت ہے، جہاں تک ہماری استطاعت ہے، باپ ہے اپنی اولاد تک اپنے دین کا پیغام پہنچائے جو ہمیں اللہ نے قدرت دی ہے۔ ایسے ہی نمبر 4، پھر اس غلبہ دین کے لیے زبان سے، مال سے اور جان کے ساتھ جدوجہد کرنا۔ زبان کے ذریعے سے مال لگتا ہے، مال لگایا جائے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دین کی نصرت کے لیے، اپنی جان لگتی ہے، جان لگائی جائے۔ صحابہ کرام کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ ہمارے ساتھ کچھ آدمی بھیج دیں جو ہمیں قرآن و سنت کی تعلیم دیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ انصار میں سے 70 آدمی بھیج دیے جنہیں قراء کہا جاتا تھا، جو قرآن کی اچھی طرح پڑھنے والے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں ان میں میرے ماموں حضرت حرام رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، وہ قرآن پڑھتے تھے اور رات کو درس و تدریس اور تعلیم و تعلم میں مشغول رہتے تھے، اور دن کے وقت پانی لا کر مسجد میں ڈالتے تھے اور جنگل سے لکڑیاں لا کر انہیں فروخت کر دیتے تھے، اور اس سے اہل صفہ اور فقراء کے لیے کھانے کی چیزیں خریدتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کفار کی طرف بھیج دیا، یعنی وہ جو حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ صحابی تھے وہ بھی گئے کفار کی طرف، اسی جو 17 آدمی بھیجے گئے تھے انصار کے، ان میں اپنی منزل مقصود پہ نہیں پہنچے تھے، منزل مقصود پر پہنچنے سے پہلے ہی کفار ان کو دھوکے سے لے گئے تھے، تو کفار نے دھوکے سے ان پر حملہ کر دیا اور ان کو شہید کر دیا۔ تو انہوں نے کہا اے اللہ یہ ہمارا یہ پیغام ہمارے پیغمبر تک پہنچا دے کہ ہم تجھ سے ملاقات کر چکے ہیں اور ہم تجھ سے راضی ہیں اور تو ہم سے راضی ہو چکا ہے۔ اسی دوران ایک آدمی نے آ کر حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ماموں حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے سے اس طرح نیزہ مارا کہ وہ آر پار ہو گیا۔ وہ فرمانے لگے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اب یہ دین کے پیغام کے لیے گئے ہوئے تھے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو راستے میں کفار نے ان کو دھوکے کے ساتھ شہید کر دیا۔ لیکن جب وہ شہید ہو رہے تھے تو کیا فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو یہاں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اگر آپ علیہ السلام کے دین کو پھیلانے کے لیے، اگر دین کے غلبے کے لیے، اگر دین کی اشاعت کے لیے اپنا مال قربان کرنا پڑے، اپنا مال بھی لگا دیں، اپنی جان قربان کرنی پڑے اپنی جان بھی لگا دیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے جب وہ اسلام لانے سے پہلے 17 دکانیں ان کی تھیں، بہت بڑے کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، تاجر تھے، لیکن جب دنیا سے پردہ فرما گئے، جب جا رہے تھے تو کچھ بھی ان کے پاس اپنا نہیں تھا، سب کچھ اسلام کی خاطر قربان کر دیا، سب کچھ لٹا دیا۔ ایسے ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ابھی آپ علیہ السلام کی عمر 25 سال تھی، اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ جب نکاح ہو گیا تو اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ساری دولت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دی کہ اب آپ اس پہ جس جہاں مرضی ان کو استعمال کریں۔ جب اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر گئیں تو اما عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا ذکر فرماتے تھے، ان کی بڑی تعریف فرماتے،
تو ایک دن عائشہ فرماتی ہیں کہ انہیں غصہ آ گیا، کہا آپ ان کے اتنا تذکرہ فرماتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہتر عورتیں ان کے نعم البدل میں عطا فرمائی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ختیجہ کا نعم البدل عطا نہیں فرمایا، وہ تو ایسی خاتون تھی، وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے، اور اس وقت میری تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اور انہوں نے اپنا سب کچھ میرے اوپر قربان کر دیا، دین کے لیے قربان کر دیا۔ وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دیکھا جائے تو دین کے لیے اپنا مال، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت بڑی تاجر تھی، یہ سب کچھ دین اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ تو ایسی ہم اس طرح ہم دین کی نصرت کر سکتے ہیں، ان 4 طریقوں سے، کہ ہم خود بھی علم حاصل کریں، پھر اس علم پر عمل کریں، اور اس علم کو آگے دوسروں تک پہنچائیں، اور اس دین کے غلبے کے لیے ہمیں اپنی زبان کا استعمال کر سکتے ہیں، اپنی زبان کے ذریعے سے اپنا مال لگا سکتے ہیں، اپنے مال کے ذریعے سے اپنی جان قربان کرنی پڑے، جیسا کہ صحابہ کرام نے 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، اپنی جان قربان کرنی پڑے، تو اس سے بھی ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت کرنے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے سچی محبت کرنے کی، اور دین کا علم حاصل کر کے اس پر عمل کر کے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ حضرات